معلوم ہو جاتا ہے حضرت علی کی کہ وہ حضرت امیر معاویہ کا گروہ نہیں۔ اب آئیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، کائنات کے پیغمبر نے فرمایا میری امت کی دو عظیم جماعتیں لڑیں گی۔ یہاں پر توجہ کرنا، فرمایا دو عظیم جماعتیں لڑیں گی، حضرت امیر معاویہ کی جماعت عظیم جماعت، حضرت علی کی جماعت عظیم جماعت۔ جیسے رسول اللہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا یہ میرا بیٹا حسن ہے، یہ عظیمتین مؤمنتین، دو عظیم اور مومن جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ دوسری حدیث عظیمتین مسلمتین، دو عظیم مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ پھر انہوں نے صلح کروائی، امت نے دیکھا بھی حضرت حسن نے صلح کرائی، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ کے نبی فرما کے گئے وہ عظیم بھی ہوگی، مسلمان بھی ہوگی، عظیم بھی ہوگی، مومن بھی ہوگی۔ بھلا مومن کب جہنم کی طرف بلانے والا ہے؟ بھلا مومن کب حضرت عمار کا قاتل بن سکتا ہے، کسی صحابی کا قاتل بن سکتا ہے؟ بہرحال حضرت رسول اللہ کی صحیح مسلم میں حدیث فرمایا دو عظیم جماعتیں لڑیں گی، ان میں سے ایک تیسری جماعت نکلے گی، ان دو جماعتوں سے ایک تیسری جماعت نکلے گی، پھر اس نکلنے والی جماعت سے ان دو جماعتوں میں سے وہ ان کے ساتھ قتال کرے گی، لڑائی کرے گی جو ان میں اقرب الی الحق، حق کے زیادہ قریب ہوگی۔ دنیا نے دیکھا ہمارا یہ عقیدہ ہے، حضرت امیر معاویہ غلطی اجتہادی پر تھے، اللہ ان کو ایک اجر دے گا خطا اجتہادی کا۔ کائنات کے پیغمبر نے فرمایا بندہ اجتہاد کرتا ہے درست ہو جاتا ہے، اللہ دو اجر دیتے ہیں، غلط ہو جاتا ہے اللہ ایک اجر دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ ایک اجر کے مستحق ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو ایک اجر ملے وہ جہنم کی طرف بلانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ باغی گروہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرحال دنیا نے دیکھا کہ ایک جماعت نکلی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حق کے زیادہ قریب تھے بنسبت حضرت معاویہ کی، حق پر زیادہ تھے۔ پھر 37 ہجری میں جنگ صفین ہوئی، 38 ہجری میں جنگ نہروان کے مقام پہ آ کر کے، جنگ نہروان جسے کہا جاتا ہے خارجیوں سے جو دین اسلام سے نکلنے والے تھے، اور میں ان کی نشانی یہ ہوگی وہ قرآن پڑھیں گے، اتنا قرآن پڑھیں گے، اتنا قرآن پڑھیں گے تم رشک کرو گے، اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اتنا لمبا قیام کریں گے تم رشک کرو گے، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، لیکن ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ ایسے ہی ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگانے والے حضرت علی نے پھر 38 ہجری میں یعنی جنگ صفین 37 ہجری میں ہوئی، اور 38 ہجری میں ایک سال بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں کا مقابلہ کیا، ان سے قتال کیا، ان کو نیست و نابود کیا۔ حضرت رسول اللہ کی وہی حدیث صحیح مسلم کی، دوبارہ پیچھے آئے دو گروہ ہوں گے آپس میں لڑیں گے، مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، عظیم ہوں گے، ان میں سے ایک جماعت نکلیں گی، ان دو گروہوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا دوسرا بھی حق پر ہوگا، جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ ان سے جنگ کرے گا، قتال کرے گا۔ ٹھیک ایک سال بعد جنگ نہروان پہ حضرت علی نے ان سے قتال کیا۔ اب معنی یہ ہوا، ہم کہتے ہیں پیچھے آئیے، جو تقتلہ الفئۃ الباغیہ، جماعت ہی باغی گروہ تھا، خارجی گروہ تھا، وہ یہی تھا جو ان دو گروہوں میں سے نکلا۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، مستدرک الحاکم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتاب ہے، یہی حدیث حضرت عمار بن یاسر والی 28-12 والی حدیث، یہی حدیث، یہی متن، یہی راوی کائنات کے پیغمبر کی حدیث ہے۔ وہاں پہ عبداللہ بن عباس نے اپنے بیٹے اکرمہ کو بھیجا، جاؤ جا کر کے حضرت ابو سعید خدری سے روایت سنو۔ کون سی روایت؟ فرمایا عن الخوارج، خوارج کے بارے میں حدیث سنو۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی حدیث سنائی کہ عمار دو اینٹیں لا رہے تھے، باقی ایک ایک اینٹ کائنات کے پیغمبر نے فرمایا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ خوارج کے بارے میں حدیث، ہم کہتے تھے یہ خارجی وہ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، عبداللہ بن سبا کا ٹولہ حضرت عثمان کو قتل کرنے کے بعد پھر انہوں نے جنگ و فسادات شروع کر دیے۔ یہی
حضرت امیر معاویہ کے گروہ میں داخل ہو گئے، حضرت علی کے گروہ میں داخل ہو گئے، انہوں نے آپس میں جنگ کروا دی۔ جیسے رسول اللہ نے کہا ان دو جماعتوں سے وہ ایک جماعت نکلے گی، وہ انہی دونوں میں موجود تھے، انہوں نے ہی جنگ کیا اور انہوں نے ہی حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا، اور مقتولین اس جگہ ہے، مستدرک بالحاکم ہے، کھولیے۔ دو بندے جھگڑتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک کہتا میں نے قتل کیا، دوسرا کہتا میں نے قتل کیا، ہاتھ میں حضرت عمار بن یاسر کا سر پکڑا ہوا، ایک کہتا میں نے قتل کیا، دوسرا کہتا میں نے قتل کیا، آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ او بھائیو، نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق تھا ان دونوں کا، نہ صحابیت سے کوئی تعلق تھا، حضرت امیر معاویہ کا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ خارجی تھے، حضرت امیر معاویہ کے گروہ کے ہوں یا حضرت علی کے